عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو آوارہ اور آزاد نہیں بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر من مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے رسول کا پابند بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے کھیل کود تماشوں کے لیے، دنیاوی زندگی محض گزارنے کے لیے، دنیا کے کام کاج کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہم سب کے لیے ضرورت کے لیے بنایا ہے. جس دنیا کے پیچھے آج ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں، جس دنیا کے پیچھے آج ہمارا دل لگا ہوا ہے، جس دنیا کے پیچھے آج ہمارا دماغ لگا ہوا ہے، جس دنیا کے پیچھے آج ہمارے قدم دوڑ رہے ہیں، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، محض مکڑی کا جالا ہے. اس کی قیمت رب تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پاؤں کے نیچے رکھا ہے. میرے دوستو، اس کو دل میں مت جگا دو، اس کی جگہ پاؤں کے نیچے ہی. دل اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے خالص بنایا ہے. لاکھوں جنازے ہمیں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا میرے پاس تھی، اس کا مال میرے پاس تھا، اس کی شہرت میرے پاس تھی، اس کی دولت، اس کی زینت میرے پاس تھی، لیکن موت نے مجھے اچک لیا ہے، موت نے مجھے پکڑ لیا ہے. نہ میرا مال ہے، نہ میری اولاد ہے، نہ میری شہرت ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. او بھائیو، دنیا گزارنے کے لیے ہم دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محض یوں ہی دنیا گزارنے کے لیے نہیں بنایا ہے. اس دنیا کو گزارنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے اللہ کے احکامات پر چلنا، اپنے رسول کے طریقوں کو زندہ کرنا، اپنے رسول کے طریقوں کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا. دنیا کی رونق کو دیکھ کر، دنیا کی شہرت کو دیکھ کر، دنیا کے مال کو دیکھ کر، یہ بلڈنگوں کو دیکھ کر، ان پلاٹوں کو دیکھ کر، اس دولت اور شہرت کو دیکھ کر، ان میووں کو دیکھ کر، ان آرام کو دیکھ کر اور ان کو چکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. ہاں، قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا، قبر میں صرف اعمال ہی کام آئیں گے. قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا. لوگ تو اٹھا کر لے جائیں گے، نام تک بھول جائیں گے، اس کے مرتبے و مقام کو بھول جائیں گے. کہیں گے کہ میت کو اٹھاؤ، اٹھاؤ میت کو، لے کر چلو میت کو. لے کر جائیں گے قبر میں رکھ کر، اس گھڑے میں رکھ کر، جہاں نہ دیواریں ہیں، جہاں نہ مارول ہے، جہاں نہ ہواؤں کا انتظام ہے، جہاں نہ لائٹ کا انتظامات ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظامات ہے، نہ کسی کی ملاقات کا کوئی انتظام ہے. اس گھڑے میں رکھ کر، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، وہاں رکھ کر 5 منٹ بھی وہاں نہیں رکتے، چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ کیا بنے گا، کیا گزرے گی وہاں پر؟ کبھی سوچا ہے اس دنیا کو پیچھے رکھ کر؟ یہ دنیا کام آنے والی چیز نہیں ہے. یہ دنیا کام آنے والی چیز نہیں ہے. یہ دنیا کامیاب ہونے والی چیز نہیں ہے. ہم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ذرا مرنے والوں کا خیال کرو. ان کے حسین چہروں کا کیا بن گیا؟ ان کی آنکھوں کا کیا بن گیا؟ ان کی زبانوں کا کیا بن گیا؟ ان کے جسم کا کیا بن گیا؟ وہ کہہ کے مار کر مجلسوں کے اندر ٹھاٹے مار کر ہنستے تھے، کھلکھلاتے تھے. آج دیکھو ان کی زبانوں کا کیا حال ہے. ان کے جسم پر کیڑے چمٹ چکے ہوں گے، ان کی آنکھوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہوگا، ان کے جسم کو بودا کر دیا گیا ہوگا، ان کی ہڈیاں الگ الگ پڑی ہوگی. آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ بڑے بڑے آئے دنیا کے اندر، لیکن کسی کی کوئی پاور نہ چل سکی، کسی کی کوئی پاور نہ چل سکی. اس سے پہلے وہ وقت آئے کہ آنکھیں بند ہو جائے،
फिर हम पुकार पुकार उठे कि ए अल्लाह एक मौका दे, ए अल्लाह एक मौका दे, ए अल्लाह एक मौका दे, मैं अपनी आखिरत की फिक्र कर लूं, मैं खुद को नमाजों का पाबंद बना लूं, एक मौका दे, मैं दुनिया के अंदर तेरी खूब इबादत करूं। नहीं भाइयों, ये कानून में नहीं है, जिसको एक बार पकड़ लिया गया उसको फिर छोड़ा नहीं जाएगा। एक मौत है, वो जब पकड़ लेती है फिर इंसान की छूटने की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, गुनाहों ने पकड़ लिया है, यहाँ गुंजाइश है, गुनाह हो गए यहाँ गुंजाइश है, नमाज़ी छूट गई यहाँ गुंजाइश है, अल्लाह की नाफरमानी हो गई यहाँ गुंजाइश है। आ जाओ रब के दरबार पर, आ जाओ रब की बारगाह में, उठाओ दामन को, फैलाओ दामन को, कहो माफ़ कर दो, यहाँ गुंजाइश है। लाखों अरबों खरबों कितने भी गुनाह हो रब माफ़ कर देगा, यहाँ गुंजाइश है। अल्लाह माफ़ कर देगा, यहाँ गुंजाइश है। लेकिन अगर मौत ने पकड़ लिया यहाँ गुंजाइश नहीं है। मौत ने उचक लिया यहाँ गुंजाइश नहीं है। वहाँ अपनी रोशनी का इंतज़ाम करो, वहाँ अपने लिए लाइट का इंतज़ाम करो, वहाँ अपने लिए अच्छे बिस्तरे का इस्तेमाल करो, वहाँ अपने लिए हवाओं का इंतज़ाम करो, वहाँ अपने लिए अच्छे खानों का इंतज़ाम करो। मुनकर नकीर आने हैं, उनके सवालों का इंतज़ाम करो। कैसे उनके सवालों का जवाब दे पाओगे? कैसे उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे हम? भाइयों, कब्र की मंजिल बड़ी ख़तरनाक मंजिल है। कब्र का गड़ा बड़ा ख़तरनाक गड़ा है। ये वो मंजिल है जो इसमें कामयाब हो गया, मुबारक हो, हमेशा के लिए कामयाब है। सारी मंजिलें इसके लिए आसान कर दी गई है। और ये वो मंजिल है जो इसमें नाकाम हो गया, अब सारी मंजिलों में नाकाम है, तबाही है इसके लिए, बर्बादी है इसके लिए। दुनिया के अंदर बड़े आए, दुनिया के अंदर बड़े आए जो कई कई जहानों के मालिक थे, जो कई कई करोड़ों के मालिक थे, जिनके पास शोहरत थी, जिनके पास इज्जत थी, जिनके पास हुकूमत थी, जिनके पास ताकत थी, लेकिन न उनकी ताकत काम आई न उनकी हुकूमत काम आई। मौत के वक्त लाचार हो गए, सब ने उसको छोड़ दिया। मेरे अल्लाह ने एक कानून बनाया है, मेरे अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। अल्लाह से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है। अपनी फिक्र करो और अपने अल्लाह से अपनी आखिरत की फिक्र मांगो, अपने अल्लाह से अपनी मौत की तैयारी की फिक्रें मांगो, वरना बड़ी बर्बादी है। न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी, न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न दुनिया की मोहब्बत काम आएगी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल की उम्र है और अल्लाह के नबी है, रसूल है अल्लाह के। उलमा ने लिखा है कि मौत के खौफ से, कब्र के खौफ से इतना रोते थे, इतना तड़पते थे, कम उम्री में बहुत दूर जंगलों में चले जाते थे, गारों में चले जाते थे, कई कई दिन वहाँ बैठकर रोते थे, अपने अल्लाह से डरते थे, कब्र से खौफ खाते थे। एक रोज़ घर से निकल चुके, कई दिन हो गए, अम्मी परेशान हैं, ढूंढ रही है, मेरा लाल, मेरा लख्ते जिगर, मेरा दिल का नूर कहाँ चला गया। ढूंढती है, कहीं नज़र नहीं आते। एक चरवाहे ने बताया कि किसको ढूंढ रही हो? कहती है कि अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। कहा कि कई दिन से मैं इस गार में एक रोने की आवाज़ सुन रहा हूँ, शायद वही ना हो। और उसके रोने की चीखों ने मेरे जानवरों को इतना परेशान कर दिया है, इतना खौफ उनके दिल के अंदर भर दिया है कि मेरे जानवर इसके करीब भी घास नहीं चर रहे हैं। अम्मा जान गई उस गार के अंदर, देखा याह्या रो रहा है, अपने अल्लाह सा वक्त का रसूल अपने अल्लाह से कह रहा है कि मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला मेरी कब्र को मेरे लिए आसान कर दे। अम्मा ने उठाया, सीने से लगाया, कहा बेटा क्यों रोता है इतना, क्यों आहें भरता है इतनी, क्यों सिसकता है, रोना बंद कर दे। उस नन्ही सी कली ने, उस वक्त के रसूल ने कहा कि अम्मा मैं रोना छोड़ दूंगा, आप कब्र की ज़मानत ले ले, रोना मैं बंद कर दूंगा, आप कब्र की ज़मानत ले ले।
آج انہیں فکر نہ ہے جن کی راتوں گناہوں میں گزر رہی ہے، آج انہیں فکر نہیں ہے جن کا پورا دن مسلسل رب کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، آج انہیں فکر نہیں ہے جن کی عمریں گزر چکی ہے، بڑھاپے میں آ چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، جوانی میں ہیں، نمازوں کو قضا کرتے کرتے وقت گزر چکا ہے، زندگیاں گزر چکی ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر اذانوں کی صدائیں اپنے ایک کان سے سنی، دوسرے کان سے نکال دی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ گپوں میں رہا، اس کو کوئی خیال نہ آیا، آج انہیں اپنی موت کا کوئی فکر نہیں ہے۔ وہاں عبادت گزار ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، ان کے دل ہر وقت روتے رہتے تھے، ان کی آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھی کہ ہائے ہماری قبر کیسی ہوگی۔ ذرا سوچو، جو رب کے چاہتے تھے، جنہیں رب پسند کرتا تھا، وہ کتنا تڑپتے تھے، کتنا روتے تھے اپنی آخرت کے خوف سے۔ مجھے اور آپ کو کتنا رونا چاہیے۔ صحابہ کرام جب قبرستان کے قریب گزرتے، جب یا کبھی قبرستان جاتے یا ان کو قبر کا خیال آتا، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں مبارک تر ہو جاتی تھی۔ میں اور آپ تو ان کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ آج ہمیں دنیا کے اندر رسوا ہونے کا بڑا ڈر ہے، بڑی خوف ہے، کہیں دنیا کے اندر نگاہوں میں نہ آ جائے، دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے، دنیا کے اندر ناکام نہ ہو جائے۔ ماں بیٹوں سے کہتی ہے کہ بیٹا اچھے کام کیا کر، لوگوں کے اندر مجھے رسوا نہ کر دینا، بیٹا اچھے کام کیا کر، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ لیکن یہ ماں کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہتی کہ بیٹا اپنے رب کو راضی کیا کر، ورنہ آخرت میں رسوا ہو جائے گا۔ آج جوانوں، او میرے دوستوں، او میرے بھائیوں، ہر چیزوں سے لاپرواہ ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز پر پردے ڈال دو، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آتی ہے، جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے، اس میں وفا نہیں ہے، اس میں وفا نہیں ہے۔ آؤ اپنے اللہ کو اپناؤ، آؤ اپنے اللہ سے ہاتھ ملاؤ، آؤ اپنے اللہ کے دین سے چمٹ جاؤ، آؤ اپنے اللہ کی فرما برداری پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہم سب کی اچھائی ہے، اسی میں ہماری دنیا ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔